اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ اذان اور اقامت پڑھے گا یا بغیر اذان اور اقامت کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس چرواہے پر خوش ہوتا ہے جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنا ریوڑ چڑھاتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے اور اقامت پڑھتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا الی عبدی، میرے بندے کی طرف دیکھو، ھذا یؤذن و یقیم الصلاۃ، کہ اس نے اذان دی، اقامت کہی، نماز کو قائم کیا، نماز پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ یخاف منی، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے اس نے سارے معاملات کیے۔ اب اس کا صلہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، کہ میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کون سا عمل کیا اس نے؟ اذان پڑھی اور اقامت پڑھی اپنی نماز پڑھنے سے پہلے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فخر بھی کرتا ہے اس بندے پر، خوش بھی ہوتا ہے اس بندے سے، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص ایسی جگہ ہو، ویران والی جگہ کہ آس پاس یعنی شہر سے باہر ہے، کوئی ویرانی جگہ ہے، کسی کام کے سلسلے میں نکلا ہوا ہے اور آس پاس مسجدیں نہیں ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اگر وہ شخص فقط اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر وہ اذان بھی پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اقامت بھی کہتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ اتنے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان صفوں کا کنارہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی اتنی خدا کی فرشتوں کی مخلوق آ جاتی ہے کہ ان کا آخری کنارہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کس شخص کو فضیلت مل رہی ہے؟ کہ جو شخص ویرانی جگہ پر ہو، ایسی جگہ پر کہ کسی کام کے سلسلے میں وہ نکلا ہوا ہے، ویرانی جگہ ہے، مسجد شہر سے باہر ہے، مسجدیں آس پاس نہیں ہیں، آبادی آس پاس نہیں ہے، اور وہاں اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو یہ فضیلتیں تمام کے تمام اس شخص کو مل رہی ہیں۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، کوئی شخص ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے زیادہ یا مسجدیں نہیں، اذان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں پر وہ اذان کہے، اقامت کہے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھے، بھلے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ صفیں باندھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق نماز پڑھ رہی ہے۔ تو اذان اور اقامت پڑھنی چاہیے ایسے شخص کو جو ویرانی جگہ پر ہو، کسی کمپنی یا ادارے کے کام کے سلسلے میں انسان کبھی جو ہے شہر سے باہر ہوتا ہے اور ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں آبادی نہیں، اس حدیث کی فضیلت کو وہ شخص پا سکتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص کہ جو شہر سے باہر نہیں ہے، ویرانی جگہ پر نہیں ہے، اب وہ نماز گھر میں پڑھ رہا ہے، تو آیا وہ اذان اور اقامت کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اس کی چند صورتیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ شخص سفر پہ جانا چاہ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے وہ نماز وقتی جلدی پڑھنا چاہ رہا ہے، جیسے شروع وقت ہو جاتا ہے نماز کا، اس وقت میں ہی پڑھنا چاہتا ہے، ابھی مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوئی ہیں، تو وہ شخص اذان کہے، اقامت کہے اور پھر اپنی نماز شروع کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اذانیں ہو گئی ہیں، اذانوں کی آواز اس کے گھر میں آتی ہے، اگر آواز نہیں آتی تب بھی وہ اذان کہے گا، اقامت کہے اور پھر اس کے بعد نماز شروع کر دے۔ اب اذان کی آواز اس کے گھر میں آتی ہے اور اذانیں ہو گئی اور اذان کی آواز بھی اس نے سن لی، تو ایسی صورت میں فقط وہ اقامت کہے اور اپنی نماز شروع کر دے، یہ فضیلتیں اس کو ملیں گی، ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ مزید آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے گھر میں اذان کی آواز آ رہی ہے اور وہ مسجد میں جماعت کو چھوڑ کر گھر میں پڑھ رہا ہے تو گناہ گار ہوگا، اس کا عذاب ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے حدیث میں وعید بیان فرمائی وہ اس کا تو پھر حقدار ٹھہرے گا، تو اس لیے جان بوجھ کر جماعت سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو جس میں شریعت اجازت دیتی ہے، اس شرعی عذر کی وجہ سے اگر وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اذان کی آواز اگر گھر میں آتی ہے تو اقامت
اقامت کہے اور اپنی نماز شروع کر دے، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو اذان اور اقامت دونوں کہے اور پھر اپنی نماز شروع کر دے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے اور یہ وہ صورت تھی کہ اکیلا شخص اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا، اس میں ثواب ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔